ورثت العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الممالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال فعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، مجالس قادریہ کی آج دوسری نشست ہے. ان نشستوں میں ہم نے دو باتوں کا اہتمام کرنے کا طے کیا ہے. ابتدائی 2 روز یا 3 روز تک حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کے حالات، ایک مختصر سا خاکہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کس زمانے میں اور کن حالات کے تحت اور کون سے وقت وہ پیدا ہوئے. پھر تھوڑا سا آپ کا بچپن، پھر تعلیمی حالات، ایک خاکہ آپ کی زندگی کا، پھر آپ کی شخصیت یعنی پرسنالٹی، اس کی خوبیاں، اور پھر آپ کا حلیہ کہ کیسے آپ تھے. پھر آپ کی اپنا جو پریکٹیکل لائف جو شروع ہوئی، عملی زندگی جو شروع ہوئی، آپ کا مدرسہ، آپ کی خانقاہ اور اس کے اندر ہونے والے پریکٹیکل اعمال اور اس کا نظام. آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے قادریہ اس کو جس انداز سے انہوں نے اسٹیبلش کی کہ ایک انسان کو روحانی اور جسمانی طور پر اور فکری طور پر مضبوط اور کارآمد کرنے کے لیے جو انہوں نے نصاب بنایا ہے، یعنی جو انہوں نے تعلیمات دی ہے، جو ان کے سلوک اور ان کی اپنے طریق کا لب لباب جو ہوگا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ آخری نشستوں میں آپ کے سامنے رکھ سکیں. کل کی جو پہلی محفل تھی، آپ نے ایک سرسری طور پر مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب سے بھی حضرت پیران پیر کے ابتدائی حالات، آپ کے والدہ اور آپ کے والد ماجد کی کیفیت اور ان کا تقوی اور ان کی للہیت اور اللہ رب العزت کا ان کو خوف، اللہ سے تعلق کو آپ نے سنا.
ابتدائی طور پر میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دراصل کسی شخصیت کو اور اس کی کام کو سمجھنے کے لیے اس کو تاریخی طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوئے اور وہ زمانہ کون سا تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ یہ 5ویں صدی ہجری کا یہ دور تھا۔ 5ویں صدی ہجری اسے کہتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے 5ویں صدی ہجری میں، 5ویں سے لے کر کے 6 تک، یعنی آپ کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 470 ہجری میں، 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 90 سال آپ کی حیات طیبہ تھی، اور 561 میں 60 یا 61 میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ یہ جو دور تھا کہ 5ویں صدی ہجری اور 6 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری یعنی 400 کے بعد 401 402 410 420 اس تمام کو کیا کہتے ہیں؟ 5ویں صدی ہجری، 5ویں چل رہی۔ پھر ایسے ہی 5 کے بعد جب آ جاتے ہیں 510 20 30 40 اس کو 6 صدی ہجری کہتے ہیں۔ تو 5ویں صدی ہجری سے لے کر کے 6 صدی ہجری تک یہ آپ کا زمانہ رہا۔ اب اگر اسلام کے لحاظ سے اگر دیکھیں، اسلامک ہسٹری کے لحاظ سے، تو یہ دور کس کا آتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کے دور میں آپ دیکھیں خلفائے راشدین کا دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اگر اس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو 10 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور جو چلتا ہے وہ دور آ کر تقریباً اس کے بعد 30 سال حضرت علی سیدنا حسن کی 5 ماہ 6 ماہ کی خلافت پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے جو دور شروع ہوتا ہے وہاں سے امارت کا دور، خلافت ختم ہو گئی۔ خلافت کے بعد اب یہ خلافت تو ہے لیکن خلافت راشدہ ختم ہو گئی، جن خلافت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی تھی، میرا زمانہ، میرے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانے کی جو گارنٹی دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 30 سال کے بعد وہ گارنٹی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو پہلی خلافت آئی یعنی خلافت راشدہ کے بعد وہ اموی خلافت کہلاتی ہے۔ اموی دور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوتی ہے وہ اموی خلافت، اور یہ خلافت کا دور تقریباً 100-125 سال چلتا ہے، 100 سال تک، تقریباً 100 سال تک سمجھے آپ۔ اور اس کے بعد دوسری صدی ہجری کے وسط سے یعنی اس کے درمیان سے خلافت عباسیہ شروع ہوتی ہے۔ خلافت عباسیہ بڑی طویل ہے، یہ کم و بیش 500 سال کے یعنی ڈیوریشن پر محیط ہے۔ 500 سال خلافت عباسیہ یعنی 100 سال کے بعد شروع ہوئی، 500 سال کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں 600 کے بعد کچھ سال یعنی خلافت عباسیہ رہی، اور اس کے بعد خلافت عباسیہ کا زوال ہوا، 500 سال سے زائد ہوئی۔ حضرت پیران پیر کا دور وہ خلافت عباسیہ کا اختتامی دور، 3rd دور کہتے ہیں۔ خلافت عباسیہ کو بھی 3 الگ الگ پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ دور جو تھا وہ تیسرا دور، یہ اختتامی دور، کہ اب اس کے بعد حضرت پیران پیر کا وصال جو ہوا 560-61 میں ہوا، کچھ 40-50 سال 60 سال کے بعد خلافت عباسیہ ختم ہو گئی۔ تو یہ میں اس لیے عرض کیا کہ آپ کو زمانہ سمجھنے کے لیے اور اس وقت کے حالات سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ اس وقت کا دور امت کا بہت ہی انتشار کا دور، بہت سارے اختلافات تھے۔ سب سے پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ جب اس مسلم یعنی بادشاہتیں جب پھیلتی گئی مسلم حکمرانوں کے پاس جب دولت کا انبار لگ گیا تو لازمی طور پر ہے
کہ پیسے کے ریل پیل میں جو اولادیں پلتی ہیں وہ اولادیں بہت نیک نہیں ہوا کرتی. ان کے اندر مختلف قسم کے خرابیاں، عیش و عشرت، دنیا طلبی اور بالکل نفس پرستی کا عالم ہوتا. بادشاہوں کی اولادوں کے اندر یہ چیز غالب ہو گئی تھی. آپ اندازہ کریں کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا ہو، یہ حکمرانوں کو وہ جچتا نہیں تھا. اسے مختلف طریقے سے پکڑا جاتا، ستایا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا، اسے موت کے گھاٹ پر اتار دیا جاتا. اندازہ کریں کہ یہی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بغداد آئے کیسے بھائی؟ یہ تو سادات کرام ہیں، اور سادات میں حسنی سادات ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسبت ہے. یہ بغداد، جیلان، نیف، ایران کا ایک علاقے میں یہاں آئے کیسے یہ لوگ؟ ان کا تو اصل علاقہ ہونا چاہیے تھا مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد ہے، حضرت امام حسن کے اولاد ہے. تو یہ جو خلافت عباسیہ ہو یا خلافت امویہ، جب کبھی حکمران اپنے یعنی کہیں پر کسی جگہ پر لوگوں کو جمع ہوتے دیکھتے ہیں، کسی شخصیت سے لوگوں کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس شخص کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ ہر زمانے میں رہا. اس کے اندر کسی کی کوئی تفریق نہیں. آج لوگ بتاتے ہیں کہ اموی خلفاء نے، اموی بادشاہوں نے صحابہ پر اور اہل بیت پر ظلم کیا. یہ اموی تک محدود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آن ریکارڈ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اموی لوگوں کی بات نہ کریں. اموی اور عباسی نہیں، حکمران سب ہی ظالم ہوتے ہیں. حکومت پر بیٹھتے ہیں تو شاید 1% لوگ ہوتے ہیں جو ظلم نہیں کرتے، ورنہ ان کو ہر نیک آدمی کھٹکتا ہے، ہر سچ بولنے والا کھٹکتا ہے، ہر حق پہ رہنے والا کھٹکتا ہے، اس پر نگرانی کرتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک عظیم الشام نام حضرت عبداللہ محض نام تھا ان کا. حضرت عبداللہ المحض مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. مدینہ طیبہ میں عباسی دور کی ابھی ابتدا ہے. یہ حضرت عبداللہ المحض نام یاد رکھیں. یہ رہتے ہیں مدینہ طیبہ میں. یہ نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ان کی علمی لیاقت اور سادات کرام، چہرے کی وجاہت اور پھر بزرگی لوگوں کے اندر چرچا بنے. لوگ ان کے اطراف جمع ہونے لگے. لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا. امام حسن کی اولاد ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے. لوگ ان کے اطراف جمع ہونے لگے. لیکن جب لوگ کثرت کے ساتھ ان کو چاہنے لگے، ان کے اطراف جمع ہونے لگے، تو اس وقت کا جو یعنی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ منصور، اس کو وہاں کے رہنے والوں نے یہ بات، مدینے کے رہنے والوں نے اطلاع دے دی کہ یہ عبداللہ محض جو ہے ان کے اطراف لوگ جمع ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا خوف دلاتا ہے. اللہ والا کیا کرتا ہے؟ حق و باطل میں فرق دکھاتا ہے، جائز و ناجائز کے اندر، کھرا اور کھوٹے کے اندر فرق دکھاتا ہے. لوگوں کو دکھ جاتا ہے. اللہ والوں کے پاس رہنے والے جری ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، غلطی پر ٹوکتے ہیں، اور صاحب اقتدار لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ محض رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ وقت منصور نے لیٹر لکھا، اور لیٹر لکھ کر کے ان کو کہا کہ آئیے آپ بغداد اپنے پورے خاندان کو لے کر کے آ جائیں. خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کا جب آرڈر ہے، وہ بغداد سے خلافت کرتا تھا، مدینے سے یہ خاندان کو بلا لیا گیا، اور نہ صرف بلایا بلکہ بغداد کے اندر جیل میں قید کر دیا گیا. یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ، آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ صرف امویوں نے ظلم کیا. یہ عباسیوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ عباسیوں کی حالت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پورے خاندان نبوت کو، حضرت عبداللہ محض کو، ان کے بچوں کو، ان کے آل اولاد کو، سب کو لے جا کر کے قید کر دیا. کس بات کا جرم کیا تھا؟ کچھ جرم نہیں ہے. اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنا، یہی جرم ہو جاتا ہے. لوگ آپس آنے لگے، چاہنے لگے، بس قید کر دیا. اسی قید کی حالت میں آپ کے کئی رشتہ دار انتقال کر گئے.
خود حضرت عبداللہ المحض جو تھے ان کا بھی انتقال اسی قید و بند کی حالت میں، یعنی اسی جیل کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا. لیکن اس کے بعد حکومت بدلی تو کچھ شہزادوں کو نجات ملی، وہ نکلے، باہر نکلے آپ کے فرزندان میں. چند سال کے بعد، کچھ 50 60 سال 70 سال کے بعد ان کو موقع ملا تو یہ لوگ پھر ان حضرت عبداللہ محض کی اولادیں جو تھی وہ الگ الگ علاقوں میں دنیا میں پھیل گئی. کچھ لوگ مصر میں گئے، کچھ لوگ یمن کو چلے گئے، کچھ لوگ ایران کی طرف آئے. تو انہی کی اولادوں میں وہ سلیمانی جو آپ کہتے ہیں، سلیمانی دیکھتے ہیں آپ سلیمانی، یہ بھی انہی کے اولاد، حضرت عبداللہ محض کے اولادوں میں سے ہوتے ہیں. ایسے ہی ادراز بلکہ ادریس نام ان کے ایک فرزند کا تھا، ان کے اولاد کو ادراز کہتے ہیں، وہ وہاں چلے گئے. انہی بچوں میں سے ایک خاندان کا ایک حصہ ایران کے یہ جو گاؤں جو ایران کا علاقہ ہے وہاں پر پہنچے اور وہاں پر رہنے لگے. انہی کی اولادوں میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے علاقے نیف اور جیلان کے علاقے میں جو رہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ محض کے اولاد. یہ تو میں حضرت پیران، یعنی میں ایک بادشاہوں کا مزاج عرض کیا، حضرت پیران پیر کے خاندان کے حوالے سے میں عرض کیا کہ بادشاہوں کا مزاج تھا اس وقت میں. وہ ان لوگوں سے، ان علماء سے کام لیتے جن سے کوئی خوف نہ ہو، جو ان کے ہو، جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دے سکے، مرضی کے مطابق کام کر سکے. ذری برابر بھی ان کے اندر، یعنی آپ دین کا کام کرتے رہیں، علم کا کام کرتے رہیں، لیکن حکومت پر ان کی طرف سے کوئی آنچ نہ آئے، اس بات کا پورا خیال بادشاہ ہمیشہ کرتے رہے، صاحب اقتدار لوگ کرتے رہے. بہرحال میں چند باتیں آپ کو اس زمانے کی عرض کرتا ہوں. یہ جو 4 صدی ہجری اور 5ویں صدی ہجری تھی، 500 ہجری کے وقت میں غیر معمولی طور پر دنیا کے اندر زلزلے آئے. بڑے بڑے زلزلے، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی وبائیں. علامہ ابن کثیر بڑے مؤرخ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایک علاقے سے ہم نے ایک ایک دن میں 1,000 جنازوں کو اٹھایا ہے. 1,000 جنازے ہم نے اٹھائے. یہ 4 صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں، یعنی 510 520. پیران پیر کی جو ولادت ہوتی ہے 410 420. پیران پیر کی جو ولادت باسعادت ہوتی ہے وہ کب؟ 470 میں ہوتی ہے. آپ کی ولادت باسعادت سے 20-30 سال پہلے کے عالم اسلام کے حالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو ایک تو یہ تھا کہ اسلامی سلطنت بڑھنے کی وجہ سے مختلف عیسائی مملکتیں بھی ہمارے اندر آ گئی تھی. تو عیسائیاں اگرچہ مغلوب ہو گئے تھے لیکن بیتے دن کے ساتھ وہ بھی سر اٹھاتے تھے. تو مسلمانوں کو ایک بڑا فرنٹ ان کے سامنے جو تھا وہ عیسائیوں کا تھا. مسلمان اور عیسائی کے درمیان عقائد کے اختلاف اور پھر طاقت کا اختلاف، یہ ایک فرنٹ تھا. دوسرے آسمانی وبائیں، زلزلے، بارشیں، طوفان اور وبائیں جو پھیلتی ہیں وہ ایک بڑا چیلنج تھا. تیسرا چیلنج انٹرنل تھا. ایکسٹرنل چیلنج، یہ جو عیسائی تھے، یہ صلیبی جسے کہتے ہیں، صلیبی تھے. آپ پڑھیں صلیبی جگہوں کی ایک تاریخ ہے، یہ پورے اسی دور کے تھے. اور یہ ایکسٹرنل ہوئے، یعنی آسمانی وبائیں بھی ایکسٹرنل ہیں، عیسائیوں کی جانب سے ہونے والے چیلنجز بھی ایکسٹرنل ہیں. جو انٹرنل ہے وہ شیعہ اور سنی کا اختلاف پیک پر تھا. خلفائے عباسیہ جو ہیں یہ پورے سنی تھے اور خلافت ضرور قائم تھی، لیکن ان کا پاور گناہوں کی وجہ سے کہیں یا پھر اپنے آپ کو کمزور کرنے کی وجہ سے کہیں بڑی خلافت تھی. تو ان کا اثر کم ہونے کی وجہ سے الگ الگ علاقوں پر جہاں جہاں گورنر ہوتے وہ خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے. اسی میں فاطمیین جسے باطنی بھی کہتے ہیں، فاطمیین مصر کے اندر اپنی حکومت قائم کر لیے ہوئے تھے.
وہ فاطمیین شیعہ لوگ تھے. جو آج آپ کے پاس شیعہ ہے وہی فاطمی بھی کہتے ہیں, انہیں باطنی بھی, باطنی فاطمی شیعہ. یہ اسی وقت میں مصر کے اندر یہ لوگ اپنی حکومت قائم کی ہوئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت سے ایک بغض اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس بغض کے لحاظ سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں غیروں سے. خلافت عباسیہ اہل سنت کی قائم ہے, لیکن باطنی اور فاطمی وہاں سے غیروں سے یعنی عیسائیوں سے ساز باز کرتے, یہودیوں سے ساز باز کرتے تاکہ مسلمانوں کا نقصان پہنچائے. اسی دور کے اندر خلافت عباسیہ کا یہ سب سے کمزوری کا دور, سب سے زیادہ نقصان کا دور, بالکل یعنی ایک طریقے سے اگر آپ دیکھا جائے تو اس دور کے اندر بکھر رہی تھی خلافت عباسیہ, بکھر رہی تھی. آپ کو چند چیزیں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس زمانے کا حال تھا. ابن کثیر ذکر کرتے ہیں کہ 454 ہجری تھی کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا, بہت بڑا زلزلہ آیا, اور وہ زلزلہ شام کے اندر آیا, اور اس کی وجہ سے بڑے بڑی یعنی عمارتیں, بڑے بڑے محلات پورے تہس نہس ہو گئے. اور اسی وقت میں بتاتے ہیں کہ مصر کے اندر ایک شدید وبا آئی, اور مصر کے اندر جب شدید وبا آئی تو وہاں کے بارے میں فرماتے کان یخرج منہا کل یوم 1000 جنازۃ, کہ مصر کے اندر جو وبا آئی ہر دن 1000 آدمی مرتے, 1000 آدمیوں کا جنازہ نکلتا تھا. اللہ اکبر. اور اسی وقت میں خراسان میں ایک زلزلہ آیا, اور کئی دن تک وہ زلزلے چلتے رہے. خراسان میں جو زلزلہ آیا اور ایک بڑی بڑی جماعت اس سے ہلاک ہوئی, اور کئی گاؤں اس کے اندر زمین دوز ہو گئے, اور لوگ ایسے وقت میں چٹیل میدانوں کی طرف نکل کے چلے جاتے ہیں. پورے عالم اسلام کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر ایسے ہی تقریباً 460-62 کے اندر عالم یہ ہو گیا کہ پورے عالم اسلام پہ قحط ساری یعنی پیسے ختم. یہاں پر زلزلے آئے, نقصانات ہوئے, اور پھر ان لوگوں کے خزانے خالی ہو گئے. اس وقت عالم اسلام کی فائنینشیل کنڈیشن آپ کو بتاتا ہوں, چند چیزیں یہاں بتائے گئے. وَفِيهَا ضَاقَتِ النَّفَقَةُ عَلَىٰ أَمِيرِ مَكَّةِ, جو مکے کے گورنر تھے ان کے حالت, کیونکہ اہم مقامات ہیں, مکے کے گورنر, مدینے کے گورنر, ان لوگوں کی تنگ دستی کا عالم یہ تھا. فرمایا فَأَخَذَ الذَّهَبَ مِنْ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, ان کے خزانے ختم ہو گئے تو کعبے کے, ہمیشہ کعبے کے غلاف میں ہر زمانے میں اس کے اوپر سونے کے تاگوں سے لکھا جاتا, آج بھی لکھا ہوا ہے. تو غربت کا یہ عالم تھا کہ امیر مکہ کعبے کے اوپر جو سونے کے تار تھے وہ نکال کر کے خرچہ کرنے لگا. اللہ اکبر. میزاب رحمت جو ہے وہ آج بھی گولڈن ہے, اس کے اندر بھی سونا ہے, اس کو نکال کر کے خرچہ کرنا پڑا. باب الکعبہ, کعبے کے دروازے میں سونا ہے, وہ نکال کر کے خرچہ کرنا پڑا. عالم اسلام کی اتنی یعنی پستی کا عالم, اس فائنینشیل کنڈیشن اتنا کم ختم ہو گیا تھا. اور اس سے کہتے درہم اور دنانیر بنا کر کے وہ کام کیا. اور پھر مدینے والے وَكَذَلِكَ فَعَلَ صَاحِبُ الْمَدِينَةِ بِالْقَنَادِيلِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي, مسجد نبوی کے اندر جو بڑے بڑے جھومر اور قندیلیں لگے ہوئے تھے, وہاں کا امیر کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ نکال کر کے اسے بیچ کر کے خرچہ چلاتا تھا. اللہ اکبر. ہاں, مصر والے کے حالات بتا رہے ہیں کہ مصر کا جو والی تھا, مصر کا جو ذمہ دار تھا, فَلَمْ يَبْقَ لِصَاحِبِ مِصْرَ سِوَىٰ 3 افراس, عام لوگ تو چھوڑ دیجئے, جو مصر کا والی تھا اس کے پاس صرف 3 گھوڑے بچ گئے تھے. دیکھیں یہ عبرتناک حالات, ایک پوری سلطنت, ایک حکومت. آپ اندازہ کیجئے خلافت عباسیہ کا مطلب ایک عادی سے زائد دنیا پہ, ادھر ہمارے ہندوستان کے بھی جو علاقے پاکستان میں ہے ان علاقوں تک خلافت عباسیہ قائم تھی. یہ کیوں؟ خدائے عز و جل سے دوری,
غلطیوں کا انبار، حق اور ناحق، حق اور باطل کے اندر ایک حق و باطل کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی پکڑ. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت آ گئی تو ہم سب کچھ کر، نہیں، لوگ بدلنی چاہیے، طبیعتیں بدلنی چاہیے. یہ خلافت عباسیہ کا دور عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ بعد ان کان له العدد الكثير ونزل الوزیر. اچھا، ان کا ہی واقعہ بتا رہے ہیں کہ مصر کے والی صاحب ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے پاس صرف 3 گھوڑے بچ گئے، اور ایک مرتبہ تو خچر پہ جا رہے تھے، اپنے غلام اپنے خادم کو دیکھو خچر بول کے سب اتر کر پلٹے تو والی مصر کا اس کا خچر لے جا کے لوگ ذبح کر کے کھا لیے. افلاس اور غربت کا یہ عالم تھا. اللہ. اور پھر فرمایا کہ اگر وہاں پر اس وقت یہ عالم تھا کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز باہر سے لاتا بھی بیچنے کے لیے تو بیچ نہیں سکتا تھا، لوگ اڑی پڑ کے کھینچ لیتے. اتنا فقر و فاقہ تھا، اتنی غربت تھی. آپ آگے پیران پیر کے حالات میں، جب ان کی طالب علمی کا دور ہے، میں بار بار پڑھتا تو مجھے حیرانی ہوتی کہ یہ کون سا دور تھا، یہ کیسے ممکن ہوا. اب یہ پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ عمومی طور پر فقر و فاقہ، غربت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں گناہ زیادہ ہو جائے، فحشاء و منکرات زیادہ ہو جائے، جس کے اندر قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے، وہاں پر قحط سالیاں آتی ہیں. ابھی تو ہم مسلمان بڑے اچھی زندگی اب گزار رہے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی نے فاقہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہم میں سے غریب بھی فاقہ نہیں دیکھا، فقیر سے فقیر بھی فاقہ نہیں دیکھا. یہاں امیر امرا کے فاقے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، رب العالمین روک لیتے ہیں اپنی نعمتوں کو. اللہ اکبر. بہرحال بڑے بڑے جتنے بادشاہان وقت تھے اپنے پاس کے قیمتی چیزیں نکال کر کے فروخت کر کے اپنی زندگیاں چلا رہے ہیں. یہ دور میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو حالات سمجھ میں آئے. تو ایک طرف یہ عالم، فاقے کا یہ عالم، دوسری طرف مذہبی اختلافات کا یہ عالم، تیسری طرف اللہ والوں کو عدم برداشت، اللہ کے خاطر جو اللہ کی محبت میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اطراف اگر کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں تو کبھی بھی صاحب اقتدار لوگوں کو کبھی بھی ان کی شہرت اور ان کی مقبولیت گوارا نہیں ہوتی. یہ حالات سے یہ عباسی دور کا اختتامی دور چل رہا ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت. ہاں، ان تمام حالات کے باوجود اس دور کے اندر ایک یعنی جیسے خلافت عباسیہ تو مجموعی طور پہ رہی، لیکن جیسے ایک طرف فاطمیوں نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، ویسے 3 الگ الگ جگہ کے اوپر الگ الگ لوگ اپنے اثر و رسوخ کو قائم کر لیا تھا. اسی کے اندر ایک حکومت جو تھی وہ علم کی طرف بڑی توجہ. یہ تمام خرابیاں اپنی جگہ تھی، لیکن اچھائیاں، علم کا بڑا فروغ ہوا. اگر آپ دیکھتے ہیں تو عربی زبان کے ایک بہت بڑا عربی دان ہے جس کو ابو طیب متنبی کہتے ہیں، وہ اسی دور کا ہے. اسی دور کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی ہوئی. اسی کے اندر آپ اگر میں کہوں کہ یعنی علم طب کے اندر بڑی ترقی ہوئی. بڑے بڑے سائنسدان اس زمانے میں مسلم سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم طب کے ماہرین اسی زمانے میں پیدا ہوئے. بڑے بڑے یعنی علم ہندسہ، انجینئرنگ کے، میتھمیٹکس کے بڑے بڑے ماہرین اسی زمانے میں پیدا ہوئے. بڑے بڑے فقہاء پیدا ہوئے. یہ لوگ ان لوگوں کو فنڈنگ کرتے تھے. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ تھیں. علمی طور پر جب خلافت عباسیہ کے مین اس کے تحت نہیں، یہ جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتیں بن گئی تھی، یہ لوگ علم کی طرف توجہ دیے. اسی دور میں جہاں ایک طرف کھانے کو کھانا نہیں ہے، وہاں مسلمان علم کی طرف توجہ دیے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ بات غور کر رہے ہیں، اتنی خرابیوں کے باوجود اس دور کی بہترین بات یہ تھی کہ آپ قحط سالیاں سن رہے ہیں، مصیبتیں سن رہے ہیں، لیکن علم سے شغف رکھنے والا اور
یعنی تعلیم سے شغف رکھنے والا وہ بہترین کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے۔ یہ اس دور کی خصوصیت ہے۔ خلافت عباسیہ ہی میں مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے، علم طب کے ماہرین پیدا ہوئے، بہترین بڑے بڑے علماء فقہا بہترین پیدا ہوئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی اور عظیم الشان کام ہوا، اس کے اندر علمی اعتبار سے بڑا کام ہوا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، جیسے آپ نے سنا کہ 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور ابتدا کے حالات آپ نے سنا۔ آپ کے نانا جان اور آپ کے یعنی خود آپ کے والد ماجد اور نانا جان دونوں کا حالت واقعہ کل مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب نے بیان کیا۔ حضرت پیران پیر کی ولادت باسعادت کے بعد آپ 2 بھائی تھے، اور یہ ولادت آپ کی کہاں ہوئی؟ ایران کا ایک علاقہ جسے نیف کہتے ہیں، نون یا فا، اور ایک گاؤں تھا جس کا نام جیلان تھا، کاف سے کیلان بھی کہتے ہیں، جیم سے جیلان بھی کہتے ہیں، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا ابتدائی میں وصال ہو گیا تھا، انتقال۔ 2 بھائی تھے آپ، بڑے بھائی عبد القادر، دوسرے بھائی حضرت عبداللہ نام تھا، وہ آئے نوجوانی میں، جوانی میں سمجھے وہی بڑے اللہ والے تھے، ان کے انتقال ہو گئے۔ حضرت پیران پیر ابتدائی جو آپ کی تعلیم کا مرحلہ رہا، وہ گھر میں، گھر کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن اس زمانے میں گاؤں میں بڑی تعلیم یعنی اعلیٰ تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی، وہ تفصیلی واقعہ آپ نے گزشتہ بھی سنا۔ حضرت پیران پیر کی عمر شریف اس وقت 18 برس کی تھی۔ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت کیونکہ بغداد اس زمانے کا کیپٹل تھا، تو وہاں پر علم کے لیے بڑے بڑے یونیورسٹیز، مدارس قائم تھے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں وہاں سے نکل جاتے ہیں اور بغداد تشریف لاتے ہیں۔ بغداد جب آپ تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بغداد میں وہاں کا جو عباسی خلیفہ تھا، المستظہر باللہ، مستظہر باللہ اس کا نام تھا۔ حضرت پیران پیر بتاتے ہیں کہ اس وقت جب وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے وہاں پر آپ ایک مدرسے میں ایڈمیشن لیے۔ وہ مدرسہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ حضرت ابو سعید مخزومی کا نام آپ یاد رکھیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں، آپ کے شیخ بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے شیخ بھی ہیں، شیخ طریقت بھی، یعنی ہمارا سلسلہ پیران پیر تک، پیران پیر کے اوپر جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو جاتا ہے، وہ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر جاتا ہے۔ تو ابتدا میں آپ کے مدرسے میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور وہاں پر تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیران پیر مدرسۃ النظامیہ بغداد میں آپ کا ایڈمیشن ہوا۔ یہ بالکل وہ زمانہ ہے جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ نظامیہ سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو کے نکل رہے تھے۔ حضرت پیران پیر کا داخلہ ہو رہا تھا، وہ فارغ ہو کے نکل رہے تھے، یہ داخل ہو رہے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہترین نظام آپ کہیں کہ شخصیات کو بھی اللہ ایسے رینڈملی پیدا نہیں کرتے، حالات کو دیکھ کر کے، ضرورت کے تقاضے کے لحاظ سے، ماحول کی ضرورت بنا کر کے پیدا کرتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑی تیزی کے ساتھ زوال جب آتا تو پھر عروج نہیں ہوتا، زوال کے بعد زوال ہی رہتا، زوال کے بعد عروج ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل یہ درمیانی حالات میں امت مسلمہ کے اس کنڈیشن میں ایسی بڑی عظیم الشان بہت ساری شخصیات تھی، لیکن حضرت امام غزالی اور حضرت پیران پیر ان 2 درد رکھنے والی شخصیات کو عالم اسلام کے لیے اللہ نے بطور تحفہ بھیجا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی دور دیکھ رہے تھے جو پیران پیر نے دیکھا۔ حضرت امام غزالی عمر میں بڑے ہیں، فارغ ہو کر کے باہر نکل رہے ہیں، عالم اسلام کے حالات دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے عالم اسلام مختلف حالات سے یعنی بچھڑ رہا ہے، پیچھے ہٹ رہا ہے، اور پھر کیسے جنگیں ان کے درمیان ہو رہی ہے۔ جسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ باطنیین جو فاطمیین مصر میں ہے، وہ لوگ عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر کے مسلمانوں کے قلب پہ حملے ہو رہے ہیں، اندرونی ساز باز کی وجہ سے قلب پہ حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قلب کیا ہے؟ بیت المقدس ہے، فلسطین ہے،
بالکل ان حالات کی وجہ سے بیت المقدس پہ حملہ کیا گیا۔ اب ٹھیک ایسے وقت میں جبکہ پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوران طالب علمی ہے، جیسے آج کے طلبہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور فلسطین کے حالات سن رہے ہیں، مسلسل وہاں کے لوگوں پہ ظلم سن رہے ہیں، حضرت پیران پیر دوران طالب علمی میں انہی حالات سے، انہی ذہنی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہر دن نئی کیفیت سنے آتی کہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اسی دور کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو جو فتح کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر کے یہ پہلا مرتبہ ہے کہ اس دور کے اندر پھر یہ صلیبیوں نے پے در پے حملہ کر کر بیت المقدس کو ہمارے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ اب اس زمین کے اوپر حضرت پیران پیر بھی ہے، امام غزالی بھی ہیں۔ ان حالات کو جب انہوں نے دیکھا، بیت المقدس جب ایک تاریخ یاد رکھے، بیت المقدس یہ آپ کی نبض ہے۔ امت مسلمہ جو زمین پہ موجود امت مسلمہ، اس کی نبض ہے بیت المقدس۔ فلسطین کے حالات پوری دنیا کے مسلمانوں کی چلتی ہوئی نبض کو بتلاتے ہیں کہ وہ آپ کس کیفیت میں جی رہے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ کیسی چل رہی ہے۔ یہ آپ فلسطین کے حالات کو دیکھ لینے سے پتہ چل جاتا ہے، الگ الگ علاقوں میں جا کے مسلمانوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف علاقے کے مسلمان پسماندہ ہوتے جاتے ہیں، دور ہوتے جاتے ہیں، دین سے بچھڑتے جاتے ہیں، برائیوں میں پڑتے جاتے ہیں، خرابیاں آتی جاتی ہیں۔ اس کا اثر جا کر کے ہمارے یعنی قلب پر بیت المقدس پہ پڑتا ہے۔ شروعات وہاں سے نہیں ہوتی، تو مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ بچھڑتے جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری، شریعت سے دوری، برائیوں کی عادت، اس کے بعد جا کر کے وہ کمزوری افیکٹ کرتی ہے اور لوگوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے، تب جا کر کے یہاں پر یعنی بیت المقدس کے اوپر لوگوں کی نگاہ اٹھتی ہے۔ آج دعائیں تو ہم کرتے ہیں بیت المقدس کے لیے، آوازیں تو اٹھاتے ہیں، احتجاج تو ہم کرتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی جو وہاں پر شکست کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوئی، ہمارے محلوں سے ہوئی، ہماری طبیعتوں سے ہوئی۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دور عباسی بھی اٹھا کر کے دیکھیں، کس کی ہمت تھی، اتنی بڑی امپائر۔ آج آپ کہیں گے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، اس زمانے میں خلافت عباسیہ اتنی طویل گھری ہوئی تھی، لیکن سب اندرونی آپسی خلفشار کا شکار، اختلافات کا شکار، مذہبی اختلافات، مسلکی اختلافات، اور اس کے اندر طبیعت کے لحاظ سے اندر کمزوری۔ انسان یعنی صرف ہاتھ پاؤں ہو جانے سے طاقتور نہیں بنتا۔ میں پیدا ہوا، مجھے ہاتھ ہے، مجھے پاؤں ہے، 6 فٹ کا انسان ہو، میرے 70-80 کلو میں وزن ہے تو طاقتور بن جاتا ہے انسان؟ نہیں، انسان کے اندر طاقت ایک اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ ہاتھوں کے ہونے سے طاقتور نہیں ہے، پاؤں کے ہونے سے طاقتور نہیں ہے، دیگر کوئی چیزوں سے۔ طاقت اللہ کی دی ہوئی ایک تحفے کا نام ہے۔ قوت، جرت، بہادری اللہ کے دیے ہوئے ایک انعام کا نام ہے، اور اس کے لیے آپ کے باطن کا صاف ہونا، باطن کا درست ہونا، تزکیہ ہونا، اور آپ کے نفس کا کنٹرول میں ہونا، نفس کو خباثتوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ جس شخص کا باطن خراب ہو، جس شخص کے باطن کے اندر خباثت ہو، جس کے اندر نفس کی پاکیزگی حاصل نہ ہو، وہ کبھی بہادر نہیں بن سکتا، وہ کبھی جرت مند نہیں بن سکتا، وہ کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود مسلمان کمزور پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی حالت کی ہوئی ہے۔ بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا۔ حضرت پیران پیر، میں یہ خاص طور پر توجہ دے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ طلبہ یہاں بھی ہے، طلبہ آن لائن بھی ہمیں سنتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ، جامعات میں پڑھنے والے طلبہ، حضرت پیران پیر کے صرف تذکرے سے نہیں چلتا کہ اس وقت تم مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہو تو تمہارے دل اور دماغ کے اوپر اس بات کا کیا اثر ہو رہا ہے کہ وہاں بیت المقدس جا رہا ہے۔ تمہارے پاس اس کو واپس لینے کے لیے اور اس کے اوپر مکمل اپنا کنٹرول واپس حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟
کون سی سوچ ہے؟ مدرسے میں یہ تو پڑھایا جا رہا ہے، مدرسے والوں کو ایک بڑی فکر میں گنجلک کر دیا گیا ہے کہ ہر مدرسے میں بات یہ ہوتی ہے کہ مدرسے والے معاشی طور پہ مستحکم ہو، ان کے پاس کھانے کے لیے برابر ہو، ان کے پاس پینے کے لیے برابر ہو، ہم ان کو اسکالرشپ دے کر کے بڑا کریں گے۔ ارے مدرسے والے عیش و عشرت میں رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ ہمارے مدارس اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ ہمارے پاس کھانا اہم نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے حدود اہم ہے، اللہ رب العزت کے وعدے اہم ہیں، شعائر اسلام اہم ہے۔ مدارس کے اندر پروفیشنل کورسز لا دو، مدارس کے اندر مدارس والوں کو یہ پڑھا دو وہ پڑھا دو تاکہ مدرسے والے خود مکتفی ہو جائے۔ یہ دنیا داری کی فکر ہے، یہ فکر کوئی وسیع النظری کی فکر نہیں ہے، یہ محدود فکر ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بڑی ضرورت ہوگی، لیکن جب مدرسے والے اس فکر میں لگ گئے کہ ہمارے بچے پڑھ کر کمائیں گے کیا، ان کو پیسہ کیسا ملے گا، ان کی پوزیشن کیسا ہوگی، ان کو بچی کون دے گا، جب سے مدرسے والے اس فکر میں ہو گئے، آج کئی 100 سال سے بیت المقدس کے لیے نہ کوئی پلان بنایا گیا، نہ اس جیسے دنیا کے کوئی شاعر اسلام کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی۔ اس لیے کہ منصوبہ بند رہے ہیں معاشی اعتبار سے، منصوبے بند رہے ہیں اقتصادی لحاظ سے، منصوبے بن رہے ہیں زندگی کے پرتعیش ہونے کے لحاظ سے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام اب سنیں، پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈمیشن لیے، پڑھنے کے لیے گئے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کے طالب علمی کا، جو خود پیران پیر کہتے ہیں، آپ سن کر کے دیکھیں اللہ اکبر کیا حال ہے۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، یہ پورے واقعے کو اور اس جیسے بہت سارے چیزوں کو یعنی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میں دوران طالب علمی، اب گھر آج جیسے ایسے نہیں ہوتے تھے مدارس کے، ان کے گوڈاؤنز ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں جن کے اندر ایک سال کا اناج رکھا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ مدرسے کے اندر بھی کھانے کا نظم ہو ضروری نہیں ہے، پڑھنے والا صرف پڑھنے کے لیے آتا، اس کے پاس جو کچھ ہے آج کھانے مل گیا، نہیں ملا۔ فرماتے ہیں کہ کھانے کے لیے نظم نہیں ہے، بھوک لگی، لیکن نیچرل بات عرض کر رہا ہوں، بھوکا ہوتا گیا یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے بڑی بے چینی ہوئی، مدرسے سے نکلے اور یہ فرماتے ہیں کہ آج میں اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جس شخصیت کے نام پہ مختلف ویرائٹیز کے بریانی ہم کھاتے ہیں، لیکن پہلے سنو تو صحیح وہ شخصیت بنی کیسے، انہوں نے ہمارے لیے عملی نمونہ دیا کیسے، کیا محنت و مشقت کا نمونہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام غربت کا شکار ہے، خدا نہ خواستہ اس کے 10% بھی غربت آج عالم اسلام پر آئے تو مدرسے بند ہو جائیں گے، پڑھیں گے کوئی نہیں، ہر ایک اپنے بچے کو نوکری پہ لگائے گا کہ کچھ کما کے لا لے۔ اب تو مدرسے اس لیے چل رہے ہیں کہ ان کے بینک بیلنس فل ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں عالم اسلام کے بادشاہوں کی وقت کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس مکے کے امیر کے پاس خرچ کرنے پیسے نہیں تو کعبۃ اللہ کے تار نکال کر کے سونے کے بیچ کر کے خرچہ چلا رہا ہے، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، مدرسہ بھرا ہوا ہے۔ مدینے کا امیر اس کے جھومر نکال کر بیچ کر کے وہاں خرچہ چلا رہا ہے، میں اس وقت عرض کر رہا ہوں پیران پیر کی والدہ پیران پیر کو اجازت دیتی ہے کمانے جانا نہیں ہے، پڑھنے جانا ہے۔ آج ہم حالات کا پکارا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، دین نہیں، دین ایسے آیا ہے۔ ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، دوسرا بھائی ہے اور والدہ ماجدہ، اچھا آپ سنیں ایسے موقع پر اہم بات، کیا امید کرتے ہیں آپ حضرت پیران پیر کی والدہ ماجدہ، میری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، حضرت پیران پیر کی والدہ ماجدہ جس وقت ان کا اپنے فرزند کو 18 سال کی عمر میں بھیج رہی تھی تو ان کی عمر کیا ہو گئی؟ کیا امید رکھتے ہیں آپ کیا عمر ہوگی؟ آج 18 سال کے بچے کی ماں کی عمر عام طور پر ہمارے پاس شادی ہو جاتی ہے 18-20 سال کے اندر، جملہ ہوگی 35-38 سال 40 سال کی ماں ہوگی۔
حضرت پیران پیر کی والد ماجدہ جس وقت حضرت پیران پیر پیدا ہوتے ہیں ان کی عمر 60 سال کی تھی. 60 سال کی عمر میں والدہ ہے جب پیدا ہوئے. اس کے اوپر 18 سال لگائیں 78 ایئرز کی عمر میں اب جوان بیٹا سنگل پیرنٹ ماں سے کہتا ہے کہ امی جان میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں، جبکہ ماں کو سخت ترین ضرورت اپنے بیٹے کی. عین جوانی کی حالت میں ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. یہ قربانیاں جب ماؤں کی طرف سے دی جاتی ہے، وقتیاں، ہاں ماں جب معاف کر بیٹے تیری خدمت میں معاف، میں جیسے چاہے میں رہنے تیار ہوں. حضرت پیرانی پیر گئے اور حضرت پیران پیر وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں اتنے بڑے مرتبے پر جو پہنچا ہوں وہ علم حاصل کر کے پہنچا ہوں. درست العلم حتی صرت قطبا، تو میں علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب وقت بن گیا. تو حضرت پیران پیر پڑھنے کے لیے گئے. آج طالب علم کو پڑھنے کے لیے کپڑے اچھے چاہیے، طالب علم کو پڑھنے کے لیے گاڑی اچھی چاہیے، جیب کا خرچ چاہیے، ہر چیز کمفرٹیبل ہو تب پڑھ سکتا ہے، نہیں تو نہیں پڑھ سکتا. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ فاقے کی کیفیت بڑھ گئی. میں نکل گیا مدرسے سے، کیا ڈھونڈنے کے لیے نکلا؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ کوئی ایسے پتے مل جائے، سنیں اچھا، پتے مل جائیں، کوئی اچھے سے جھاڑ کے پتے مل جائے تو وہ چبا لوں. پیران پیر کے الفاظ ہیں کہ میں جب کبھی کوئی جھاڑ کے پتوں کی طرف جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے لوگ آ کے توڑ لیے ہوتے ہوں. کیا فاقے کا دور تھا. اللہ اکبر. کوئی ایسی چیز جس سے پیٹ بھر جائے میں اس کی طرف جاتا ہوں تو مجھ سے پہلے لوگ پہنچ جاتے. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ لعلی اجد ورق الخس او البقر او غیر ذلك فاتقوت به فما ذهبت الى موضع الا وغيري قد سبقني اليه. ایک سوچ لیا بھائی وہاں جھاڑ ہے نا، وہ جھاڑ کے پتے لوں گا، کچھ چبا لوں گا، پتے لوں گا اور چبا لوں گا. یہ اکیلے ان کی کیفیت تھی، یہ کیفیت بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ میں یہ سوچ کر کے اس جھاڑ کی طرف جب جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی لوگ آ گئے ہیں اور پتے کھا کے چلے گئے. اللہ اکبر. یہ 5ویں صدی ہجری کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. آج شاید روئے زمین پر ایسا بھی کوئی شخص ہے، اگر کوئی ہے تو 1 منٹ میں سوشل میڈیا سے معلوم ہو جاتا، لوگ ان کے پاس پہنچ جاتے، ان کے پاس کی ضرورتیں تکمیل ہو جاتی. یہ دور سے، اور یہ کون سی جگہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بہت بیکورڈ ایریا، کوئی بہت کھیڑے کی بات نہیں، بغداد کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک کیپٹل ہے. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ پھر واپس آیا. یہ جنگل کو گئے تھے، پتے ختم ہو گئے، واپس آیا. فرجعت امشی وسط البلد لا ادرک منبوذا الا وقد سبقت الیہ. اللہ اکبر. مجھے بولنے بھی خیال آیا. حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ اتنی بھوک کی شدت تھی کہ شاید کوئی چیز، کسی کی بچی ہوئی کوئی چیز مل جائے. میں اس کی طرف جانے گیا تو اس سے پہلے کوئی لوگ لے لیے ہوئے. فرمایا کہ یہاں تک کہ حتی وصلت الى مسجد یاسین بسوق الریاحین. سوق ریاحین ایک جگہ، ایک بازار ہے، اس کے اندر مسجد یاسین تھی. وہ مسجد میں چلا گیا اور میں بہت کمزور ہو گیا تھا. عین جوانی میں بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا اور بھوک برداشت سے باہر تھی. اور میں داخل ہوا اور پھر فوراً مسجد کے ایک کونے میں پڑ گیا اور ایسا دکھ رہا تھا کہ اب میں موت سے مصافحہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. وقت کدت اصافح الموت. میں موت سے ہاتھ ملانے والا ہوں. یہاں تک کہ میں دیکھا کہ ایک شخص آیا، اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ تر و تازہ روٹی بھی تھی اور کچھ گوشت تھا اس کے ساتھ، اور وہ بیٹھ کر کھانے لگا. اور جب کبھی اس کا لقمہ اٹھتا، چونکہ میں بھوک سے بے چین تھا، میری نگاہ اس کی طرف جاتی، لیکن ایسی بھوک کی حالت میں بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس سے ایک لقمہ پوچھوں. پتے دیکھ رہے ہیں لیکن کسی سے مانگنا، کسی کے سامنے اپنا دست سوال آگے مانگنا. فرمایا کہ یہ میں بے ساختہ
میرا منہ کھل جاتا، اس کے وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے کھانے کے لیے اٹھاتا، میرا منہ یہاں کھل جاتا۔ فرمایا میں اپنے اندر کہتا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا ہے، اور فرماتے ہیں وَقُلْتُ مَا هَا هُنَا إِلَّا اللَّهُ او ما قضاه علی من الموت، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، صرف پروردگار عالم دیکھ رہے تھے۔ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ نوجوان میری طرف پلٹ کر دیکھا، میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا، وہ میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہتا ہے کہ بسم اللہ، آؤ بھائی کھائیں گے کچھ۔ کیا کہا انہیں؟ بسم اللہ یا اخی۔ تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، آپ کھائیے بسم اللہ، میں نہیں کھاتا۔ یہ میری غیرت تھی کہ میں رکا۔ تو اس نے مجھے قسم کھا کے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں آؤ اور کھا لو۔ تو انہوں نے کہا، پھر وہ میری طرف آیا اور مجھے بڑی زبردستی کر اللہ کی قسم دے کر کے مجھے نوالا دینا چاہا۔ تو میں اس کی بات مان لیا، اور پھر جب میں وہ کھانا شروع ہی کیا تھا یہ سوچ کر کے کہ میں اس کا مہمان ہوں، وہ مجھ سے میری کیفیت پوچھنے لگا کہ بھائی بتاؤ تم کون ہیں، تم یہاں کیوں آئے ہیں اور کس وجہ سے تم یہاں پر ہے۔ تو حضرت پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ انا متفقہ من جیلان، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، علم دین حاصل کرنے یہاں آیا ہوں۔ فقال، اس نے کہا ومن این من الجیلان، تم جیلان کے ہو اور کہاں سے جیلان کے؟ اچھا تم جیلان کے اگر ہو تو جانتے ہو یہاں پر جیلان کا ایک شخص ایک نوجوان آیا ہے، فہل تعرف شابا جیلانیا یسمى عبد القادر، یہاں عبد القادر نامی ایک جیلانی نوجوان آیا ہوا ہے پڑھائی کے لیے، کیا تم جانتے ہو اسے؟ اللہ اکبر۔ حضرت پیرانی بھی فرماتے ہیں فقلت انا، فرمایا کہ میں ہی وہ عبد القادر ہوں۔ فاضطرب وتغیر وجهه، تو وہ بالکل بے چین ہو گیا، اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا عبد القادر، میں یہاں آ رہا تھا، تمہاری ماں نے مجھے بلایا اور بلا کر کے تمہارے لیے چند دینار چند پیسے میرے حوالے کیے کہ میرا بیٹا عبد القادر جیلان میں پڑھ رہا ہے، اس کی ضرورت کے لیے کچھ پیسے دینا۔ میں آیا تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا توشہ ختم ہو گیا، میں 3 دن بھوکا رہا۔ آپ کو تو معلوم ہے فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی 3 دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے اوپر مردار بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے دیکھا کہ کوئی چیز نہیں تھی، تمہاری ماں کی دی ہوئی امانت تھی، اب بدل ناخواستہ تمہاری اس امانت سے میں نے روٹی خریدا، اس امانت سے میں نے سوکھا گوشت خریدا اور لا کر کے کھا رہا تھا، تم یہاں مل گئے، یہ تمہارا ہے، تم میرے مہمان نہیں، میں تمہارا مہمان ہوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیول سے تعلیم تکمیل کیے۔ انہوں نے بہرحال وہ گوشت وہ جو کچھ تھا کھائے اور بچے ہوئے دینار وہ دے کر کے پیران پیر بتاتے ہیں، یعنی کئی واقعات میں سے حضرت پیران پیر نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا۔ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، طالب علمی کا جو دور ہوتا ہے وہ بڑی مشقتوں کا ہوتا ہے۔ طالب علم کے لیے محنت، مشقت، مصیبت، پریشانی، راتوں کا جاگنا اور کئی ایک پریشانیاں طالب علم کو اٹھانی پڑتی ہے، اور تب ہی جا کر کے طالب علمی کا دور صحیح طور پہ مکمل ہوتا ہے اور علم صحیح طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے میں یہ آپ کی طالب علمی کا دور تھا۔ اب طالب علمی کا دور تقریباً فرماتے ہیں کہ 33 سال تک 33 ایئرز تک آپ نے طالب علمی کے دور یعنی تکمیل کیا، علم پڑھتے رہے بڑے انہماک سے، اور مختلف علوم، قرآن مجید کا حفظ ہو، علم دین کے اندر فقہ ہو اور تفسیر ہو، حدیث ہو، سب کے اندر بڑے ٹاپ لیول کے آپ نے علم حاصل کے۔ 33 سال عمر تک، 18 سال میں گئے اور اس کے بعد 33 سال کی عمر تک حضرت پیران پیر نے بغداد میں قیام کیا اور مختلف شیوخ سے، اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اب یہاں پر میں پورا تفصیلی طور پر بتلانا مقصد نہیں، اصل میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 اہم باتیں کہ آپ دکھنے میں دکھتے کیسے تھے، اس لیے کہ ہم قادری ہیں، اور یاد رکھیں سلسلے قادریہ کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ سلسلے قادریہ میں اپنے شیخ سے اٹوٹ محبت اور غیر معمولی عشق کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اس سے سلوک طے ہوتا ہے۔ اور جب شیخ سے محبت تو شیخوں کے شیخ
پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی. ہمارے سلسلے میں 2 شخصیات، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ. یہ 2 ایسے عظیم الشان شخصیات ہیں کہ ولو بالفرض کسی کو اپنا پیر کامل نہ بھی ملے، اولیاء اللہ لکھتے ہیں سلسلے قادریہ میں اگر آپ کو پیر ناقص بھی ملتا ہے، کچھ کمی بھی اس کے اندر ہے، تو یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی محبت، ان کی اتباع اور ان سے کامل وابستگی آپ کو ناکام ہونے نہیں دے گی، ناتمام ہونے نہیں دے گی، آپ کو کامل بنا کر اور آپ کو واصل بنا کر آپ کو مکمل طور پر پہنچائے گی. حضرت پیران پیر سے محبت کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو آپ کے ذہن اور آپ کے آنکھوں میں رہنا ضروری ہے. میں اس وجہ سے ان کا حلیہ بیان کر رہا ہوں. میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں بھی اس کا اہتمام اس لیے کرتا ہوں کہ آپ حضور کے امتی ہیں. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آنکھ بند کریں تو حضور کا چہرہ مبارک آپ کے سامنے آنی چاہیے، ایک تصور آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر آپ کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہے تو آپ پہچانے کیسے؟ آپ ان کے چہرے مبارک کو پہچانتے ہو، ان کے زلف مبارک کو جانتے ہو، ان کی طبیعت مزاج اور ان کی پوری کیفیت کو سمجھتے ہو، تب آپ کو جب حضور نظر آئیں گے تو آپ بے ساختہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی قدم بوسی کریں گے. پہچاننا بھی تو صحیح نا. تو حضرت پیران پیر کیسے تھے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے ایک شاگرد رشید، بہت عظیم الشان شاگرد ہے، امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ. موفق الدین ابن قدامہ المقدسی یہ آپ کے بہت مشہور شاگردوں میں ہے، آگے بھی ان کا نام آئے گا. وہ بیان فرماتے کانا شیخنا شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلی. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتے کیسے تھے؟ فرماتے کانا نحیف البدن، آپ دبلے پتلے تھے، موٹے تازے نہیں تھے، دبلے پتلے تھے. ربع القامہ، آپ کی ہائٹ بہت طویل بھی نہیں تھی، بہت کم بھی نہیں تھی، ایک متوسط آپ کی ہائٹ تھی. اور اس کے بعد فرمایا عریض الصدر، سینہ آپ کا بڑا چوڑا تھا ماشاءاللہ. عریض اللحیہ، آپ کی داڑھی مبارک بھی اچھی گھنی چوڑی، اچھی چوڑی جیسی آتی ہے پوری، یعنی چوڑی بڑی. اسمر اللون مقرون الحواجب، آپ کا جو کلر تھا وہ بڑا کھلا ہوا تھا. حضرت پیران پیر کا کلر جو ہے وہ بڑا کھلا ہوا، اسمر اللون. اور فرمایا مقرون الحواجب، یہ جو آپ کے بہو تھے یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ یہ الگ الگ تھے، بیچ میں رگ مبارک دکھتی تھی، یہ ہم نے پڑھا. آپ مقرون الحواجب، یہ دونوں ملے ہوئے تھے حضرت پیران پیر کے. اور فرمایا کہ ادعج العینین، حضرت پیران پیر کی آنکھوں کی کیفیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے آنکھ مبارک میں جو سفیدی تھی بہت وائٹ اور بلیک، بہت بلیک تھی، اور بڑے آنکھ آپ کے تھے. ذا صوت جہوری، بڑی بلند آواز پیران پیر کی، بارعب آواز، بڑی آواز ہوتی تھی. آپ تو آواز کے بارے میں سنیں کہ جب آپ بیان فرماتے تو 70,000 آدمی ایک ساتھ سماعت فرماتے. یہ پیران پیر کی آواز بھی. اور فرمایا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ تو ظاہری کیفیت بیان فرمائے، آپ کی باطنی کیفیت کا کیا عالم تھا. میں خاص طور پر قادریوں سے عرض کرتا ہوں، عمومی طور پر ہم کو جو قادریت بتلائی جاتی ہے وہ کتابی قادریت سے الگ ہے. حضرت پیران پیر کا نام لے کر قادری جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے وہ دیکھیں اور پیران پیر کو دیکھیں. آج دنیا میں جتنے قادری نام کے لوگ چاہ رہے ہیں ان کی شخصیت کو دیکھیں اور پیران پیر کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھیں. فرماتے ہیں کون؟ فرماتے کان شیخ محی الدین، حضرت محی الدین پیران پیر کیسے تھے؟ سریع الدمع شدید الخشیہ. حضرت پیران پیر کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. سریع الدمع، بات کرتے تو رونا آ جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. اللہ اکبر، خدا کا خوف. اور فرمایا شدید الخشیہ، اللہ سے خوب ڈرنے والے تھے، خشیت ہمیشہ طاری ہوتی تھی. کثیر الہیبہ، اللہ کی ہیبت طاری ہوتی تھی.
دیکھیے جو انسان جتنا خدا کا قریب ہوگا اس کو اتنا خدا عز و جل کی ہیبت اور خشیت ہوگی. قربتیں بے باک نہیں کرتی. کوئی انسان کوئی اپنے استاد سے قریب ہوتا ہے, کوئی اپنے پیر سے قریب ہوتا ہے, کوئی اپنے والد سے قریب ہوتا ہے, تو قربت اگر اس کو بے باک کر دیتی ہے, اس کا خوف اٹھا دیتی ہے, تو وہ قربت اس کے حق میں فائدے مند فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جاتی ہے. وہی قربت اس کی اور احتیاط, اس کی اور خشیت پیدا کرتی ہے, تو وہ قربت اس کے لیے فائدہ مند ہے. حضرت پیران پیر اولیاء اللہ کے سردار ہے, قطب الاقطاب ہے, تمام اولیاء کی گردنوں پر جن کے قدم ہے, عظیم الشان ذات ہے, اللہ کے قریب ہے. ان کے دربار سے کئی لوگوں کو ولایتیں تقسیم ہوتی ہے. ایسی شخصیت ہے, اللہ کے اتنا قریب ہے, کیفیت کا یہ عالم کہ فوراً آنسو رواں ہو جاتے, طبیعت پہ خشیت طاری ہوتی ہے, ہیبت طاری ہوتی ہے. حضرت پیران کثیر الہیبہ مجاب الدعوہ, جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو مالک ان کی دعائیں قبول کر لیتا. کریم الاخلاق, بہترین اخلاق آپ کے حضرت پیران پیر کے تھے. ہر ایک کے ساتھ مسکرا کے, تواضع کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ملنساری کے ساتھ, کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا, دوسروں سے بہتر نہیں بتاتے. کریم الاخلاق, طیب الاعراق, آپ کے پسینے سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی. ابعد الناس عن الفحش, لوگوں میں کبھی بیٹھے تو کبھی فحش یعنی کبھی ایسی بات جو بے حیائی کی بات ہو, اس سے کوسوں دور ہو جاتے. اقرب الناس الی الحق, لوگوں میں حق کے سب سے زیادہ قریب تھے. شدید البأس اذا انتہکت محارم اللہ, ان کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال کہہ دے, اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف کوئی نگاہ اٹھائے. محارم اللہ ٹوٹنے نہیں پائے. اگر کوئی ان کے مریدین میں, معتقدین میں, شاگردوں میں, جاننے والوں میں اگر کوئی شریعت کے خلاف کرتا تو بڑی سخت پکڑ فرماتے. تو یہ قادریت آپ کو عرض کر رہا ہوں, قادریت یہ نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف ہوتے رہے اور آپ دیکھتے رہے, شریعت کے خلاف ہوتے رہے اور آپ برداشت کرتے رہے, شریعت کے خلاف چیزوں کو بھی مزے لے کر کے اسے انجوائے کرتے رہے. یہ قادریت نہیں ہے. شریعت کی خلاف ورزی پر چہرے کا بدل جانا, آنکھوں کا سرخ ہو جانا, آواز کے اندر ایک قسم کی کڑک کا پیدا ہو جانا, اور پھر اپنے زبان یا اپنے ہاتھ سے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دبوچ لینا, یہ قادریت ہے. سختی کے ساتھ اپنے گھر ہو یا اپنے رشتہ دار ہو یا اپنے چاہنے والے ہو یا اپنے مریدین ہو یا اپنے شاگرد ہو یا اپنے کوئی چہیتے ہو, قادریت یہ ہے کہ شدید البأس اذا انتہکت محارم اللہ, خدا کے حدود کے قریب بھی کوئی جاتا ہے تو سخت ترین پکڑ کرنا, یہ حضرت پیران پیر کا شیوا تھا. فرمایا وکانت توفیق رأیہ, حضرت پیران پیر جب کوئی رائے دیتے تو انتہائی مناسب اور اللہ رب العزت کی توفیق اس میں شامل ہوتی. والتأیید یعاضدہ, اور تائید خداوندی ان کا سپورٹ کرتی ہے حضرت پیران پیر کے قول کا. اور پھر فرمایا والصدق رایتہ, سچائی حضرت پیران پیر کا جھنڈا تھے. والفتح بضاعتہ, اور فتح اور کامیابی اور کامرانی حضرت پیران پیر کا سرمایہ تھا. والحلم صناعتہ, اور برداشت اور قوت برداشت یہ آپ کی کاریگری تھی. والذکر وزیرہ, اور جو ذکر آپ کا تھا بار بار ذکر کرنا, یہ پیران پیر کا وزیر تھا. والفکر سمیرہ, اور فکر غور کرنا, غور و فکر کرنا, پلان کرنا, اس کے لیے تدبر کرنا, یہ سمیرہ آپ کے رات کے وقت کی گفتگو کرنے والا تھا. یعنی رات میں بیٹھ کر کے آپ بڑی پلاننگ اور فکر اور امت کے بارے میں سوچتے تھے. وآداب الشریعت ظاہرہ,
آپ کے ظاہر میں کہیں بھی خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہوتی. آداب الشریعت ظاہر، آپ کو دیکھ کے کہہ سکتے کہ یہ شریعت ہے، ظاہر آپ کا شریعت ہے. وَأَوْصَافُ الْحَقَائِقِ وَأَوْصَافُ الْحَقِيقَةِ سَرَائِرُ، اور آپ کا باطن حقیقت کی کئی رازوں کو لیا ہوا تھا. یہ حضرت پیران پیر ہے. فرمایا ایک اور شاگرد آپ کے ذکر فرماتے یہ پیران پیر کی کیفیت، ایک تو ظاہری کیفیت بیان کی ہمیں، ایک باطنی کیفیت. اور ہر قادری کی ذمہ داری ہے، قادری اپنے نام کے سامنے لگا لینے سے قادری نہیں ہو جاتا. قادری پیران پیر جیسے قادری کے آنکھوں کو دیکھے تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ قادری ہے. قادری کے شولڈرز کو دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ یہ شولڈرز خدا کے خوف سے جھک جھک کر نرم ہو گئے ہیں. اس کے چہرے پر آنسو کے بہنے کے آثار دکھ کر سمجھ آئے کہ یہ پیران پیر کا غلام ہے. اس کی طبیعت کے اندر تواضع انکساری دیکھ کر سمجھ میں آئے کہ یہ قادری ہے. قادری اپنے آپ کو دندناتا ہوا، سینہ تانتا ہوا، 10 لوگوں کو ذلیل کرتا ہوا نہیں چلتا. قادری سب سے اپنے آپ کو متواضع رکھتا ہے. یہ اصل قادری ہے. یعنی جو قادری کا ذکر ہو رہا ہے، جو جس کے نام پہ ہم 11ویں کرتے ہیں، جو قادری حضرت شیخ عبد القادر محی الدین عبد القادر الجیلانی جس کے نام پر سلسلہ قادریہ ہے، وہ یہ قادری ہے. اب آپ سنیں کیا کیفیت تھی حضرت پیران پیر کی. چند 2-3 باتیں نماز سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں. فرمایا کان شیخنا محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ اذا جاء احد بذهب. اب آپ سوچیں ایک بڑے شیخ تھے، ان کے آگے کے حالات تو میں بیان کروں گا. بڑے شیخ، بہت بڑی عظیم الشان آپ کی یعنی مدرسہ، آپ کی خانقاہ، اس کی کیفیات میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. یہ صرف آپ کے صفات بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی نذرانے کے طور پر سونا لے کر آتا، دنیا سے دوری دیکھیں، کوئی نذرانے کے طور پر آپ کے پاس سونا لے کے آتا فرماتے ہیں کہ جب کوئی نذرانہ دینے کے لیے آپ کے پاس سونا لے کر آتا، حضرت پیران پیر اس سونے کو ہاتھ نہیں لگاتے. قبول بھی کرنا ہے تو ہاتھ نہیں لگاتے، دنیا سے اتنا اپنے آپ کو دور رکھتے. فرماتے کہ یقول ضعہ تحت السجادہ، آپ کی جانماز ہٹا کے کہتے یہاں رکھ دو، میرے ہاتھ نہ لگاؤ، ہاتھ خراب نہ کرو اس سونے کی ہاتھ لگا کر. اور پھر جیسے ہی وہ چلا جاتا تو اپنے خادم کو بلاتے. فَإِذَا جَاءَ الْخَادِمُ يَقُولُ لَهُ، خادم کو بلا کر کہتے اذهب بِهِ، اسے لے کے چلے جا. لیتے کیسا کہ لے کے اپنی جانماز اٹھاتے، کہتے یہاں رکھ دے. اور جب خادم آتا تو کہتے اذهب بِهِ وَأَعْطِهِ الْخَبَّازَ وَالْبَقَّالَ. حضرت پیران پیر کی خانقاہ تھی جس کے اندر کئی مریدین آ کر کے قیام کرتے، کئی غریب لوگوں کے کھانے کا انتظام ہوتا، پریشان حال لوگ وہاں آ کر کے رہتے. وہ خانقاہ میں ہمیشہ لوگوں کو کھلانا پلانے کا نظم ہوتا. تو فرمایا کہ جب کوئی لا کے دیتا تو اپنے خادم کو کہتے تو اٹھا لے جا، وہ روٹی بنانے والے کو دے دے، وہ کرانے کی دکان گروسری والے کو دے دو. یہاں سے لے جاتے اور وہاں پر دے دیتے. وَإِذَا جَاءَهُ، اچھا یہ ہو گیا یہ سونے کے لحاظ سے. بڑے بڑے بادشاہ اپنی طرف سے خلعت پیش کرتے ہیں. خلعت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی قیمتی، اس پہ بھی سونے کے کام کیے ہوئے بڑے جبے ہوتے، بادشاہوں کی طرف سے آتے. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُ خِلْعَةٌ مِّنَ الْخَلِيفَةِ، خلیفہ وقت اپنے پاس سے خلعت جب بھیجتا تو کیا کہتے؟ یقول اعطوها لأبي الفتح الطحان، وہ ہمارا چکی پیسنے والا ہے، دیکھو وہ چکی پیسنے والے کو پہنا دو، وہ لے جا کر. بادشاہ کی طرف سے خلعت آتی، وہ چکی پیسنے والے کو پہنا دو. اور کیوں؟ فرماتے کہ ہم اس کو اس بات پر روزانہ چکی پسا رہے ہیں، وہاں آٹا پیس رہا ہے، وہ ہماری خانقاہ کے لیے روٹیاں پکانے آٹا دیتا جاتا ہے، ہمارا قرض بڑھ جاتا ہے اس کے پاس، کیونکہ وہاں پر یأخذ منہ الدقیق بالقرض، اس کو کریڈٹ پہ لے لیتے تھے. لأجل خبز الفقراء والأضیاف،
کیونکہ آپ کے پاس مہمان ہوتے اور فقراء ہوتے. فقراء کا مطلب دنیا کے فقیر نہیں ہوتے، یہ اللہ کا دین سیکھتے سیکھتے فقیر ہو جاتے. سب کچھ نہیں، دین اسلام سیکھنا ہے، تصوف کی تعلیم سیکھنا ہے، اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، فقیر ہو گئے. فقیر کا مطلب دنیا مانگنے والے نہیں، فقیر اللہ. عام طور پر لوگ یہ باہر بھیک مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں، ان کو تو بھکاری کہتے ہیں، فقیر نہیں کہنے چاہیے. کیوں؟ لفظ فقیر کا معنی اور لفظ فقیر کا لفظ بہت بلند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الفقر فخری. فقر کسے کہتے ہیں؟ فقر محتاجی کو کہتے ہیں، اور دنیا والوں کی محتاجی نہیں، دولت مندوں کی محتاجی کو فقر نہیں کہتے، خدا کی محتاجی کو. حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے رب کی ضرورت، جب فقر ہوتا، فقر یعنی میرے رب کی ضرورت اور محتاجی جب ہوتی تو وہی میرا فخر ہے. فرمایا اللہ اکبر. ایک طرف یہ شان ہے سرکار کی کہ فرمایا کہ آپ اگر فرمائیں تو آپ کے ساتھ سونے کا پہاڑ چلے، فرمایا مجھے نہیں چاہیے، وہ میرا فخر نہیں ہے. میری امت کے کروڑ پتی کروڑوں میرے فخر نہیں ہے. جب میری امت اور میں میرے رب کے سامنے اپنی ضرورت بیان کریں گے، اور جب میرے رب سے وہ ضرورت بیان کرتے وقت جو تعلق پیدا ہوگا وہ میرا فخر ہے. والفقر فخری، اسی سے فقیری ہے. اسی وجہ سے اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہنے والوں کو فقیر کہتے تھے. بظاہر ان کا لباس سادہ سیدھا ہوتا تھا. لفظ فقیر کبھی بھی دنیا کے بھکاری کو نہیں بولا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بھکاری ہوتے ہیں. یہ فقیر جو ہوتا ہے یہ حضور سے نسبت ہے. اولیاء اللہ اپنے آپ کو فقیری میں ڈھال کے رہتے ہیں، دکھے کہ میں میرے رب کا محتاج ہوں. دنیا آئی تو اس طریقے سے اس سے کنارہ کش ہوتے اور اپنی ضرورتیں اپنے مالک سے کہتے. تو کیا فرمایا؟ وہاں پر فقراء ہوتے اور اضیاف ہوتے. فقراء جب اللہ والوں کے یعنی خانقاہوں کی بات آتی ہے تو وہ فقراء یہ فقراء نہیں ہوتے، یاد رکھ لیں، وہ فقراء اللہ کے فقراء ہوتے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ہاں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر وَلَمْ يَعْهَدْ عَنْهُ أَنَّهُ لَبِسَ خِلْعَةَ النَّظَرِ مِنَ الْخِلْعِ الَّتِي كَانَتْ تَأْتِيهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ فِي رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ بَلْ يَأْمُرُ بِهَا لِلطَّحَّانِ الْمَذْكُورِ. بڑے بڑے مقامات سے، قاضیان وقت کی طرف سے آپ کے پاس جب کبھی کوئی خلعت آتی تو ہم نے کبھی بھی حضرت پیران پیر کو وہ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ جب بھی آتی اس طحان کہتے ہیں چکی پیسنے والے کو، اس کو دے دیتے، کہتے کہ یہ اس کے جو آٹا لے رہا ہوں اس کے بدلے میں اسی کے ہوگے، جتنی قلتیں ہوں گے اس کو ہو جائیں گے. آپ کے شاگردوں میں ایک حضرت خضر حسینی رحمت اللہ علیہ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع سید الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ فی الجامع یوم الجمعہ. ایک مرتبہ میں جامع مسجد میں حضرت پیران پیر کے ساتھ تھا تو ایک تاجر آیا. تاجر حضرات عام طور پہ پیسہ خرچ کرتے وقت وہ تھوڑا سا دکھاتے بھی ہیں کہ بھائی ہم خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا دکھنا بھی چاہیے، اس انداز کا ہوتا. وہ بھی آیا. آ کے حضرت پیران پیر جب تھے تو کہنے لگا کہ حضرت میں کچھ پیسے لایا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں. وہ میں خرچ کروں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہیں، یہ صاف ستھرے پیسے ہیں، میں بانٹنا چاہتا ہوں. کہا بانٹ دو. کہا کہ کوئی مستحق نہیں دکھ رہا ہے. حضرت پیران پیر نے کہا کہ تم مستحق غیر مستحق مت دیکھو، جب تم دینے آئے تو جو ملا دے دو. آپ اندازہ کریں اپنی بے نیازی بتا رہے ہیں اس کے اندر. وہ آ کے آفر کر رہا ہے، بول رہا ہے حامیہ لاؤ مجھے دے دو. نہیں، فرمایا جو ملا دے دو، بانٹ دو، بانٹ کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. حضرت پیران پیر کا ایک اور واقعہ حضرت خضر حسینی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، فرماتے ہیں کہ ورأى فقیرا مکسور القلب فقال له ما شأن. ایک مرتبہ حضرت پیران پیر جا رہے ہیں تو ایک بالکل سیدھا سادہ آدمی، فقیر بولے تو میں ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ظاہری اعتبار سے وہ ضرورت مند ہے،
ایک مرتبہ وہ ایک دریا پار کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس پیسے کم تھے، دریا پار کرنے کے لیے چھوٹی سی کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ وہ جا کر کے وہ کشتی کے آدمی کو کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے کم ہیں، لیکن یہاں سے وہاں جانا ہے۔ اس شخص نے ان کے لباس دیکھ کر، ان کی کیفیت دیکھ کر دھکیل دیا، کہا کہ جاؤ بیٹھو، میں نہیں لے جا سکتا۔ دن تمام انتظار کیا، کشتیاں جاتی رہی، نہیں جا سکا۔ حضرت پیران پیر کے پاس آ گیا، دل ٹوٹا ہوا تھا، مکسور القلب۔ حضرت خضر حسین جی کہتے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوا دل تھا۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تمام باتیں ہیں، پیران پیر کے سامنے بتانے لگے۔ تو یہ بات ہو ہی رہی تھی، حضرت پیران پیر کے دربار میں ایک شخص آیا، اور اس کے ساتھ ایک تھیلی تھی، اس کے اندر اشرفیاں بھرے ہوئے تھے۔ معه صرۃ فیہا 30 دینارا، دینار یعنی ایک سونے کا سکہ، اس کے اندر 30 سونے کے سکے تھے۔ وہ لے کر کے آیا اور کہا حضرت یہ آپ کے لیے نظر ہے۔ کس کو؟ حضرت پیران پیر کو۔ حضرت پیران پیر فرماتے فقال الشیخ لذلک الفقیر، وہ تھیلی لیے جیسی کی ویسی اس فقیر کو دیا اور کہا خذ هذه الصرۃ واذهب بها الى الملاح وَأَعْطِهِ إِيَّاهَا وَقُلْ لَهُ لَا تَرُدْ فَقِيرًا بَعْدَهَا أَبَدًا۔ وہ لے جا کر، حالانکہ اس کے اندر کی ایک پائی سے وہ چلے جا سکتے تھے، لیکن کہا کہ 30 کے 30 دینار اسے دے دو اور کہو کہ آئندہ کسی فقیر کو اس کی ضرورت سے مکمل کرو، اسے ریجیکٹ کر نہ کرو۔ اس کو ایڈوانس میں دے دیا اور کہا کہ رکھ لے یہ 30 دینار، لیکن آئندہ کسی کا دل مت توڑ اور کسی کو اپنے کام سے ریجیکٹ مت کر اور کسی کو دھتکار مت۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیران پیر وخلع الشیخ رضی اللہ تعالی عنہ قمیصہ واعطاہ للفقیر، یہ تو کس کو دے دیا؟ وہ 30 دینار کس سے بھیجایا؟ اس کشتی والے کے پاس۔ اور پھر اب یہ بیچارے کو، یہ فقیر کو خود اپنا جبہ اتارے اور اتار کر دیا کہ یہ میرا جبہ تیرے لیے تحفہ ہے، لے جانا، بازار میں اسے فروخت کرنا اور جو پیسے تجھے ملے وہ تیرے ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کا جب جبہ تھا تو اس کی قیمت تقریباً 20 دینار بازار میں قیمت لگی، میں 20 دینار میں اس کو فروخت کیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا سے جو پردہ فرمائے حضرت پیران پیر، وہ واقعہ آپ سن لے، وہ حالت آپ سن لے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ جیسے سماعت فرمائے 561 ہجری میں، 561 ہجری میں، اور آپ کی وفات کی تاریخ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں 11 ربیع الثانی ہے، 11 ربیع الثانی نہیں ہے، آپ 17 یا 18 ربیع الثانی کو آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ اب لوگ یہ 11ویں کا جو اہتمام کرتے ہیں 11 تاریخ کو، کیا ہے؟ وہ اصل میں حضرت پیران پیر کی خانقاہ میں ایک محفل ہوا کرتی تھی، اور 11 تاریخ یعنی 11 کی رات 12 کی صبح جو ہوتی ہے وہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کا اہتمام حضرت پیران پیر فرماتے، وہ محفل اصل کرتے بڑے پیمانے پر حضرت پیران پیر کی وہ دعوت ہوتی، تو حضرت پیران پیر کی وہ دعوت اتنی مقبول تھی کہ خود حضرت پیران پیر کی وہ تاریخ 11 سے مشہور ہو گئی۔ آپ کی نہ ولادت 11 کو ہوئی، نہ آپ کی وفات 11 کو ہوئی، البتہ آپ کی اس محفل کی برکت اور وہ محفل کا چرچہ اتنا تھا کہ وہ 11ویں والے پیر، وہ 11 تاریخ وہ اتنی مشہور ہو گئی، وہ آج تک بھی آپ کی فاتحہ اور آپ کے لیے ایسا ثواب لوگ وہ 11 تاریخ کو کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی آپ کوئی بڑے طویل بیمار نہیں پڑے، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی حشاش بشاش بڑے ایکٹیو رہے، بالکل آخری وقت جو آپ کی بیماری ہے وہ 1 دن اور 1 رات کی بیماری رہی، صرف 1 دن 1 رات آپ کو یعنی طبیعت خراب رہی۔ اور پھر فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو حضرت پیران پیر کے الفاظ تھے جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے، وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ان مرضی لا يعلمه احد ولا يعقله احد انس ولا جن ولا ملک، فرماتے ہیں کہ میری مرض جو ہے
وہ مرض کوئی نہیں پہچان سکتا۔ عام طور پہ بیمار ہوتے ہی طبیب آ جاتے ہیں تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ میرے مرض کو کوئی نہیں پہچان سکتا، نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی انسان سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی جن سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ سمجھ سکتا۔ یہ جو بیمار میں پڑا ہوا ہوں، اب لازمی بات ہے حضرت پیران پیر کو اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ یہ مرض جو ہے وہ اللہ سے ملانے والا ہے، اور اس مرض کو کوئی انسان سمجھ سکتا ہے، کوئی جن نہیں سمجھ سکتا، کوئی فرشتہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ ما ينقص علم اللہ بحکم اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا علم، ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم، ایک ہوتا ہے اللہ کا علم اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ ما ينقص علم اللہ بحکم اللہ، اللہ کا علم کم نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے۔ فرمایا یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہو رہی ہے، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا علم پرفیکٹ ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی زندگی اب تک رہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حکم خداوندی سے علم خداوندی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ والحکم یتغیر والعلم لا یتغیر، فرمایا حکم بدل سکتا ہے، علم نہیں بدلتا۔ اور فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، حکم بدل سکتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ حکم بدل سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ جو چاہے لکھے اور جو چاہے میٹے، یہ حکم خداوندی کے متعلق، حکم خداوندی کے متعلق ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلنا چاہے تو بدل سکتے، لیکن علم خداوندی میں وہ دونوں باتیں رہتی ہے کہ اس کا فیصلہ یہ تھا، اور ایک وقت آئے گا کوئی دعا کی وجہ سے یا کسی نیکی کی وجہ سے فیصلہ بدلے گا، یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو علم خداوندی نہیں بدلتا، حکم خداوندی بدل سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، کیونکہ ولادت کا وقت آپ نے سنا، اب میں آخری وقت اس کے ساتھ چند نصیحتیں ہیں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں۔
تو آپ نے صاف طور پر فرما دیا کہ میرا مرض جو ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور حکم خداوندی جو ہے وہ بدل سکتا ہے، علم خداوندی نہیں بدلتا. یہ اصولی جملے فرمائے. اس کے بعد آپ کے فرزند تھے، ان کے فرزند حضرت عبدالجبار نے سوال کیا، ابا جان آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بیماری ہے، یعنی مرض وفات ہے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. پوچھا ابا جان آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا فرمایا اس نے؟ ماذا یؤلمک من جسمک، ابا جسم میں کہاں درد ہو رہا ہے آپ کا؟ تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں جمیع اعضائی تؤلمنی یا بنی، میرے بیٹے میرے جسم کا پرزہ درد ہو رہا ہے. اللہ کیا فرمایا؟ جمیع اعضائی تؤلمنی، میرے جسم کا پرزہ درد ہو رہا ہے، الا قلبی، سوائے میرے دل کے. میرا دل درد نہیں ہوتا. کیوں؟ فما به الم، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے وہو مع اللہ عز وجل، میرا دل اللہ سے ملا ہوا ہے. جسم یہاں چھوٹنے والا ہے، دل اللہ سے ملا ہوا ہے. میرے وجمیع اعضائی تؤلمنی، میرے ہر جسم کا پرزہ تکلیف دے رہا ہے سوائے میرے دل کے، اس لیے کہ میرا دل میرے اللہ سے ملا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا وکان یقول رضی اللہ عنہ، اسی حالت میں حضرت پیران پیر کے قول اقوال بڑے غور سے سنے. فرمایا انا لا اخاف من ای انسان، انا لا اخاف من ای انسان، میں کوئی انسان سے نہیں ڈرتا. انا لا اخاف من موت، میں موت سے نہیں ڈرتا. ولا من ملک الموت، اور میں موت کے فرشتے سے بھی نہیں ڈرتا. اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَرُدُّهُمَا وَيَقُولُ، دونوں ہاتھ اٹھاتے اور نیچے کرتے. وَيَقُولُ، اور کہتے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یعنی گویا فرماتے ہیں آپ کے فرزند، گویا کہ ایسا نظر آیا کہ آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں اور وہ سلام کیے داخل ہوتے وقت فرشتے السلام علیکم یا عبد القادر، تو آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم اتاہ الحق، اور پھر وسکرت الموت وجعل یردد، فوراً جیسے ہی سلام کا جواب آپ دیے آپ کے اوپر حالت سکرات طاری ہوئی اور آپ بولنے لگے. کیا فرماتے ہیں حضرت پیران پیر نے فرمایا استعنت بلا الہ الا اللہ سبحانہ وتعالی، میں ایسے وقت میں، ایسے نازک وقت میں میرے پروردگار سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے مدد حاصل کرتا ہوں. کیا فرما رہے ہیں پیران پیر؟ استعنت بلا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے میرے رب سے مدد چاہتا ہوں. هو الحی الذی لا يموت، وہی زندہ ہے، باقی کوئی زندہ نہیں ہے، وہی زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے. ولا یخشی الموت، اور وہ موت کا نہ اس کو خوف ہے نہ اس کو موت ہے پروردگار. اس کے بعد فرمایا سبحان من تعزز بالقدرت وقہر عبادہ بالموت. سبحان من تعزز بالقدرت، پاک ہے وہ ذات جو اپنی قدرت کے ذریعے بلند ہوتا ہے اور پاورفل ہوتا ہے، اور وقہر عبادہ بالموت، اور اپنے تمام بندوں کو موت کے ذریعے اللہ نے کنٹرول میں لا دیا. کیا فرمایا؟ سبحان من تعزز بالقدرتی، پاک ہے میرا وہ مولا جو قدرت ہے اللہ کے پاس، قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے اللہ کے پاس، اور اللہ کے بندے جو ہیں ان بندوں کو اللہ نے موت کے ذریعے کنٹرول کر دیا ہے. پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پیران پیر کے آخری الفاظ ہے. آپ کے فرزند فرماتے ہیں سبحان من تعزز، جب آپ بول رہے تھے اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ زبان لڑکھڑانے لگی تھی، تعززہ نہیں نکل رہا تھا، بڑی مشکل سے بولتے بولتے آپ نے اس کو تلفظ کیا، پھر اس کو ریپیٹ کرتے گئے. فضل یرددها حتی تلفظ بها ثم اخذ یردد. جب یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ 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 3 مرتبہ فرمائے، حتی خفی صوتہ ولسانہ، یہاں تک کہ ان کی آواز پست ہوتے گئی. ولسانہ ملتصق بسقف فی سقف حلقی، اور آپ کی زبان مبارک آپ کے حلق سے جا کر کے چپک گئی. ثم خرجت روحہ الکریمہ، پھر آپ کی مطہر اور پاکیزہ روح
اس قفص عنصری سے پرواز کر گئی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہر ایک کے اوپر یہ وقت آنے والا ہے. میں اس لیے آپ کو سنایا ہوں کہ یہ دراصل انسان کا سب سے عظیم وقت ہے. انسان کے اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. انسان کتنا بھی نیک ہو اور اگر یہ آخری وقت اس کا بہترین ہونی چاہیے. اس کے بعد حضرت پیران پیر نے جو اپنے فرزند کو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی وہ وصیت سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ اس لیے کہ دیکھیے اولیاء اللہ سے نسبت ان کی واقعات ان کی محفل میں بیٹھ کر دل خوف و خشیت میں اگر نہ آئے تو وہ محفل نہیں. اولیاء اللہ کی محفلوں میں بیٹھے اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو وہ محفل نہیں. اولیاء اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے اور اس میں قہقہے لگے جائیں, اس میں واہ واہی کی آوازیں پکارے ہو, یہ تو مؤدب محفل ہوتی ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیسے حالات ہے. کوئی بھی ولی خدا کے خوف کے بغیر ولی نہیں بنتا. جس پر جتنا خوف الہی مسلط ہوتا ہے اور طاری ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کا قریب ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں اپنے فرزند کو, اپنے جانشین کو نصیحت اور وصیت کیا فرماتے ہیں, سنیں. علیک بتقوی اللہ و طاعتہ. اپنے فرزند کو اپنے اولادوں کو فرماتے ہیں دیکھو بچوں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرے رہنا اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا. لا تخف احدا سوى اللہ. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ولا ترجو احدا سوى اللہ. اللہ کے علاوہ کسی سے امید رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. نہ کسی سے خوف کرو نہ کسی سے امید رکھو. وکل الحوائج کلها الى اللہ. تم اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کرو. وکل الحوائج کلها الى اللہ. یہ پیران پیر کی تعلیمات سنا رہا ہوں, غوث الاعظم کی تعلیمات سنا رہا ہوں, غوث سمدانی کی تعلیمات سنا رہا ہوں, فتح الربانی کی تعلیمات سنا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ وکل الحوائج کلها الى اللہ. اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ کے حوالے کر دو. وَاطْلُبْهَا جَمِيعَهَا مِنْهُ. اور تمہاری تمام ضرورتوں کو خدا عز و جل سے مانگو. وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ مت کرو. 90 سال پوری کائنات کے قطب ولیوں کے امام فرماتے ہیں, کیا فرمایا؟ وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ. اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کرو. وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. کسی پہ اعتماد کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس سے پہلے بھی بتایا تھا حضرت پیران پیر نے بڑے اچھی جملے فرمائے کہ تم اس پہ بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرنے والا ہے. کرو تم اپنے باپ پہ بھروسہ, بھائی پہ بھروسہ, دوست پہ بھروسہ, نہیں مرنے والے پہ بھروسہ کرو. یار تم میرے پر بھروسہ کرے, پتہ نہیں میں تم سے پہلے مر جاؤں. ایسی وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اللہ فرماتے ہیں بھروسہ اس پہ کرو جو کبھی نہ مرے. جب شاید تم مجھ پہ بھروسہ کرے, شاید تم کو ضرورت پڑ جائے, میں خود پھنسا ہوا رہوں, کیا مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو؟ بھروسہ اس ذات پہ کرو جو قادر بھی ہے, جو حی بھی ہے, جو محتاج نہیں, وہ ہمیشہ قادر مطلق ہے, اس پہ بھروسہ کرو. پیران پیر کی تعلیمات میں. اور اس کے بعد کیا بڑی بات فرمائے پیران پیر, اپنے فرزندان کو فرماتے ہیں علیک بالتوحید التوحید التوحید. 3 مرتبہ فرمایا میرے بیٹے سن لے, تجھ پر توحید پر رہنا لازم ہے. توحید توحید توحید. دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, فرما رہے ہیں یہ قادریت ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّ جَمَاعُ الْكُلِّ التَّوْحِيدِ. توحید ہی وہ چیز ہے جو تم تمام کو ایک دوسرے سے مضبوطی سے باندھے رکھے گی. تب کی اجتماع اس کے اوپر ہوگا. ثم قال, پھر اس کے بعد فرمایا اوصیک یا ولدی بتقوی اللہ وطاعتہ. پھر فرمایا اے میرے بچے میں تجھے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں. ولزوم الشرع وحفظ حدودہ. شریعت کی پابندی
اور اس کے حدود کی پابندی، اس کے حدود کی حفاظت، اس کے باؤنڈریز جو شریعت کے اس کی حفاظت کی وہ کرتا ہوں۔ وَعْلَمْ يَا وَلَدِي، اور میرے بیٹے سنو، یہ سلسلے قادریہ کے سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے جانشین کو حضرت پیران پیر نصیحت فرماتے ان طریقتنا هذه مبنیۃ علی الکتاب والسنہ، ہمارا یہ طریقہ، طریق قادریہ، یہ عین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بنیاد کہہ پہ ہے؟ قرآن کی تعلیمات، سلسلے قادریہ کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، سلسلے قادریہ کی تعلیمات، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَسَهْلِ الصُّدُورِ، دلوں کی صفائی پر ہماری تعلیمات، ہماری تعلیمات کی بنیاد دلوں کی صفائی ہے۔ وَسَخَاءِ الْيَدِ، ہاتھوں کی کشادہ دستی، سخاوت ہے۔ وَكَفِّ الْجَفَا، ظلم سے اپنے آپ کو روکنا ہمارا سلسلہ ہے، سلسلے قادریہ کی بنیاد ہے۔ وَحَمْلِ الْأَذَى، خود تکلیف برداشت کر لینا، تکلیفوں کو برداشت کرنا سلسلے قادریہ ہے، لوگوں کو تکلیف سے نکالنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، یہ ہے سلسلے قادریہ۔ وَالصَّفْحِ عَنْ عَثَرَاتِ الْإِخْوَانِ، اپنے بھائیوں رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ سلسلے کی پہچان ہے۔ سمجھے آپ؟ خود پہ ہونے والے ظلم کو برداشت کر لو، دوسروں پہ ظلم نہ کرو، دوسروں کی یعنی پرابلمز کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ سلسلے قادریہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وقال رضی اللہ عنہ اذا صح القلب مع اللہ عز وجل لا يخلو منہ شیء ولا يخرج منہ شیء۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ کے ساتھ صاف ہو، اوہو، بات تو ہو رہی ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ دل صاف ہو، ٹھیک ہے، اذا صح القلب مع اللہ، جائزہ لو اپنے دل کا کہ تمہارا کہیں اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے تمہارے دل کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، شیطان خدا سے بھی بدگمان کر دیتا ہے، میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو وہ نہیں ملا، میرے کو ایسا نہیں ہوا، میرے کو یہ، خدا سے بدگمان کر دیتا ہے شیطان۔ اذا صح القلب مع اللہ عز وجل لا يخلو منہ شیء ولا يخرج منہ شیء، تو فرمایا جب دل تمہارا اللہ کے ساتھ صاف ہوگا تو تمہارے دل سے کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ فرمایا پھر حضرت پیران پیر اپنی حضرت پیران پیر کے مزاج اس میں بیان فرمایا، جملہ سنیں۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں انا لب بلا قشر، جیسے پھل جو ہوتا ہے نا، پھل بغیر چھلکے کے، یعنی چھلکے کا مطلب ہوتا ہے، چھلکا یعنی ایک قسم کا ایک پیچ اپ رہتا ہے اوپر، یعنی تھوڑا سا سپورٹ۔ فرماتے ہیں کہ میں بغیر چھلکے کا پھل ہوں، یعنی صاف صاف بات کرنے والا ہوں، کھری کھری سنانے والا ہوں، کھٹا کھٹ بات کرنے والا ہوں، بغیر چھلکے کا پھل ہوں۔ فرمایا وقال رضی اللہ عنہ لأولادہ، اپنے فرزندوں کو فرماتے ہیں اللہ، آخری وقت جو فرمایا ابعدوا من حولی، بچوں میرے سے دور ہٹ جاؤ، میری مسیری سے جو میں جہاں لیٹا ہوں اس سے دور ہٹ جاؤ۔ فإنی معکم بالظاہر ومع غیرکم بالباطن، کیونکہ میں ظاہری طور پر تو تمہارے ساتھ ہوں لیکن قلبی طور پر، باطنی طور پر تمہارے علاوہ اللہ کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہی فرمایا قد حضر عندی غیرکم، دیکھو دوسری مخلوقات میرے اطراف آئی ہوئی ہے، فاوسعوا لہم، ان کے لیے جگہ فراہم کرو، ہٹ جاؤ۔ وتأدبوا معهم، ادب سے رہو، وہ آئے ہوئے ہیں، تأدبوا معهم۔ ہا ہنا رحمت عظیمۃ، یہاں بہت اللہ کی بڑی عظیم رحمتیں اتر رہی ہے، انتقال سے پہلے فرماتے ہیں۔ ولا تضيقوا عليهم المكان، راستہ چھوڑ دو ان کے لیے جگہ کو تنگ مت کرو، فرمایا۔ اور پھر حضرت پیران پیر فرماتے ہیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غفر اللہ لی ولکم، جیسے تمام راستے ہٹ گئے تو پکار کے کہا کہ وعلیکم السلام، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اور اس کا فرمایا تاب اللہ علی وعلیکم بسم اللہ غیر مودعین، قال ذلك یوما ولیلۃ، ایک دن پہلے سے یہی باتوں کو ریپیٹ کر رہے تھے پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر آخر بات یہ فرمایا کہ بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض، لوگوں تم مجھے اپنے آپ پہ قیاس مت کرو،
میں اور تم میں اتنا بڑا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہوں. میں تمہارے درمیان سادگی سے ضرور رہا، لیکن تم مجھے اپنے آپ پہ قیاس مت کرو. بینی وبینکم وبین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض فلا تقیسونی باحد. تم میں سے کسی پر مجھے قیاس مت کرو. ولا تقیسونا علی احد. تم میں سے کسی کے برابر مجھے نہ سمجھو. اللہ نے مجھے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، یہ حضرت پیران پیر کے آخری لمحات اور آخری وصیتیں اور نصیحتیں آپ کو اس لیے سنایا. پوری دنیا میں اس وقت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں اس درجے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. میں اس وقت مسلکی تمام باتوں سے اوپر ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. لوگ ان کی تفسیریں سنتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ان کو اختلاف بھی ہیں. عام طور پر وہ جماعت اسلامی کے سمجھے جاتے ہیں، اس سے اوپر بھی ان کا جماعت اسلامی سے بھی اختلاف ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے بڑا کام ہے. آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضرت جناب اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں قرآن کم تقریباً 40 سال تک قرآن کی خدمت کی، بڑی تفسیر بیان کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخصیت پیران پیر اگر قرآن کے نزول سے پہلے پیدا ہوتے، قرآن کے نزول سے پہلے پیدا ہوتے، تو جس طریقے سے حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن کا حصہ ہے، ایسے ہی شیخ عبد القادر کی نصیحتیں بھی قرآن کا حصہ ہوتی. ان کے الفاظ، ان کی تعبیرات لوگوں کے دل تک پہنچنے والی ان کی باتوں کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیتے. جیسے قرآن میں حضرت لقمان کا فرمایا، حضرت وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت پیران پیر نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی. ایسے بلند پایا آپ کی نصیحتیں، ایسی آپ کے خطبات اور ایسے باریک نفس پر تیر مارنے والے آپ کے جملے ہیں. یقین کریے اس یہی تو وجہ تھی کہ لوگوں کے جنازے نکل جاتے تھے ان کی محفل سے. ہم نے تو صرف لاڑوں کی باتیں سنی ہیں ان کے متعلق، صرف مزے کی باتیں سنی ہیں. مردے کو زندہ کر دیتے، بچے نہیں ہیں تو ان کو بچے دلا دیتے. یہ تو دنیا ہے نا. آپ کو بچہ نہیں ہے، بچہ ملنا کیا ہے؟ دنیا ہے. کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار چلا دینا دنیا ہے. بیمار ہے، شفا مل جانا دنیا ہے. ارے دنیا والوں کے پاس بھی دنیا کے لیے جاؤ اور اللہ والوں کے پاس بھی دنیا کے لیے آؤ تو پھر دین کے لیے کہاں جائے گے؟ حضرت پیران پیر کی ولایت اور قطبیت یہ لوگوں کو دنیا بانٹنے سے نہیں ہے. ان کی ولایت اور قطبیت مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہے. ان کی قطبیت اور ولایت ان کی اللہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. دنیا داروں کو اللہ والا بنانے کی وجہ سے ہیں. دنیا کے ہر محلے کے اندر ان کے نام پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اللہ کے ولی بنتے گئے. اس وجہ سے وہ قطب الاقطاب ہے. دنیا تو مل جائے گی آپ کو، دنیا تو مل جائے گی. بزنس کا بہترین ماہر آپ کو مشورہ دے تو بزنس چل پڑے گا آپ کا. اولاد ہونے کے لیے نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اولاد ہو جائے گی آپ کو. کیا وہ اولاد دینے والے اگر آج کے دواخانے آ گئے تو کیا پیران پیر کی اہمیت ختم ہو گئی؟ سیدنا پیران پیر اولادوں کی وجہ سے وہ نہیں تھے. لاؤ وہ ٹیکنالوجی جو مردہ دلوں کو زندہ کر سکتی ہے. لاؤ وہ ٹیکنالوجی جو دوزخی کو جنتی بنا سکتی ہے. لاؤ وہ ٹیکنالوجی جو دنیا دار کو اللہ والا بنا سکتی ہے. حضرت پیران پیر اس وجہ سے غوث العظم ہے، اس وجہ سے پیران پیر ہے، اس وجہ سے وہ اولیاء کے سردار ہے، اس وجہ سے اولیاء کی گردنوں پہ ان کے قدم ہیں کہ وہ دنیا کی تمام چیزوں کے باوجود اللہ سے ملاتے ہیں. تو یہ ہماری محفلیں یہ باتوں کی ہے جس میں سختی ہوگی، جس میں کڑوے باتیں ہوں گی، جس میں صاف باتیں ہوں گی، کھری باتیں ہوں گی. 100% جیسے آپ نے فرمایا لب بلا قشر، بغیر چھلکے کے مغز ہوگا یہاں پر.
اس لیے کہ محفلیں پیران پیر کی محفلیں ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں سچے اور پکے قادری ہونا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرادی یا مرادی یا مرادی. تو مدد کرنا ہے تو کر ورنہ ہم اس کے لیے راضی ہیں. اگر قادری ہے پیران پیر کی تعلیمات ان تک پہنچتی ہے تو پہنچاؤ. بیت المقدس کی گرمی اہل تصوف کو گرم کر دیتی ہے. یہ ہے اہل اللہ. کیوں دشمنی کی گئی اہل تصوف سے آپ غور کیجئے. اہل تصوف سے دشمنی یہ صلیبی سازشوں کا ایک حصہ ہے. واپس ہم نہیں ہماری اولاد آئے گی تو بچوں کو اپنے گھر نہیں لے جاتے پیران پیر کے حوالے کر کے جاتے.